कमरे में घुप अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से छनती हुई बिजली की कड़कदार रोशनी कभी कभी दीवारों पर लरसते हुए साए बना रही थी। मैं तो तूफानी बारिश अस्पताल की छत पर किसी मातम की तरह बरस रही थी। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से उस नन्ही सी जान को, जो अभी अभी दुनिया में आई थी, एक पुराने सफ़ेद कपड़े में बड़ी बेहतियाती मगर एहतियात से लपेटा था। वो बच्चा जिसकी पहली चीख ने अभी चंद लम्हे पहले इस लेबर रूम की खामोशी को चीरा था, अब मेरी गोद में एक राज बन चुका था। मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए और दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे अपने ही कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने एक आखिरी बार उस मासूम के बंद चेहरे को देखा, फिर उसे अलमारी के अंधेरे खाने में रखकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैंने एक लंबा सांस लिया और अपने सफ़ेद कोट की शिकनें दुरुस्त की और चेहरे पर एक मसनूई हमदर्दी का नकाब चढ़ाकर भारी कदमों से बाहर निकल आई थी। बरामदे में वो गरीब माँ और उसकी बूढ़ी सास फर्श पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। मुझे देखते ही वो दोनों झपटकर मेरे पास आईं। उनकी आंखों में उम्मीद की एक जोत थी, मगर मैंने अपनी नज़रें फर्श पर गाड़ लीं और बड़ी मुश्किल से बस इतना कहा था कि मुझे अफसोस है तुम्हारा बच्चा। और फिर मैं खामोश हो गई। मुझे जैसे आवाज़ किसी गहरे कुएं में गिर गई हो। वहीं से मेरी ज़िंदगी का वो सयाबाब शुरू हुआ जिसने मुझे एक मसीहा से मुजरम बना दिया था। मेरा नाम फ़रहीन है और आज मैं जिस मकाम पर हूँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ कुर्बान कर दी। मेरा बचपन किसी शहज़ादी जैसा नहीं था। मेरे वालिद एक मामूली से सरकारी मुलाज़िम थे, जिन्होंने अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। मुझे याद है वो सरद रातें जब मैं एक छोटे से लैंप के नीचे बैठकर मेडिकल की मोटी मोटी किताबें पढ़ा करती थी। मेरे हाथ सर्दी से नीले पड़ जाया करते थे, मगर आंखों में डॉक्टर बनने का ख्वाब हमेशा रोशन था। मेरे वालिदैन की दुआ और मेरी अनथक मेहनत रंग ले आई और मैंने मेडिकल कॉलेज में टॉप कर लिया। जिस दिन मुझे डिग्री मिली, मेरे वालिद की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो पूरे मोहल्ले में फ़ख्र से सर उठाकर चलते थे। मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और जल्द ही एक काबल लेडी डॉक्टर के तौर पर पहचानी जाने लगी। मैं समझती थी कि तालीम और कामयाबी ही ज़िंदगी का कुल असासा होती है, मगर ज़िंदगी ने मेरे लिए ऐसा मोड़ चुन रखा था जहाँ मेरी ये तमाम डिग्रियाँ और मेरा इल्म किसी काम का नहीं था। मेरी शादी ज़ुहैब से हुई, जो एक नफीस और पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन उनका ख़ानदान रवायती ख़ानदान था और औलाद के मामले में बहुत सख्त था। शादी के पहले 2 साल तो जैसे जन्नत की हवाओं में गुजर गए। ज़ुहैब मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मगर जैसे ही तीसरा साल शुरू हुआ, घर का माहौल जहर आलूद होने लगा। मेरी सास बेगम साहिबा, जो पहले मेरी काबिलियत की तारीफ़ करते नहीं थकती थी, पूरे ख़ानदान में बैठकर मेरी मिसालें दिया करती थी, अब नाश्ते की मेज़ पर मुझे देखकर ऐसे मुंह बसोर लेती जैसे मैं कोई मनहूस साया हूँ। मेरी नंद नायला, जो पहले मुझसे अपने कपड़े और मेकअप के मशवरे लिया करती थी, अब हर महफिल में मेरी तरफ इशारा करके कहती, भाभी आप तो पूरे शहर की माँओं का इलाज करती हैं, कभी अपना इलाज भी करके देख लें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नस्ल आपकी किताबों में ही दफन हो जाए। एक दिन जब मैं हॉस्पिटल से थकी हारी आई तो सास किचन में नायला से कह रही थी, देख लेना नायला, ये डॉक्टरनियाँ सिर्फ पैसा कमाना जानती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती, इसे घर बसाने और औलाद पैदा करने से कोई दिलचस्पी नहीं है। ज़ुहैब की ज़िंदगी इसने बर्बाद कर दी। मैं तो चुन कर डॉक्टर दुल्हन लाई थी, अब तो मुझे इसका दूसरा ही निकाह करना पड़ेगा। इन अल्फाज ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। मैं अपने ही घर में एक अजनबी बन गई थी, जहाँ मेरी पहचान सिर्फ एक बांझ औरत की रह गई थी। घर की फ़ज़ा किसी दम घुटते हुए कैद खाने जैसी लगती थी। ज़ुहैब, जो कभी मेरी आह पर तड़प उठता था, अब अक्सर मुझसे नज़रें चुराने लगा था। एक शाम जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई तो ड्राइंग रूम में से सास और नंद की सरगोशियाँ सुनाई दी। नायला बड़े तीखे लहजे में कह रही थी, अम्मी अब बस बहुत हो गया, भाई की अब उम्र निकली जा रही है और ये डॉक्टर साहिबा रोज़ाना नए बहाने बनाती हैं। मैंने सोफिया खाला की बेटी की तस्वीर भाई को दिखाई थी, वो कितनी तंदुरुस्त और सुघड़ लड़की है। भाई ने भी उसे देखकर खामोशी इख्तियार कर ली, जिसका मतलब है कि उनकी रज़ा शामिल है इस चीज़ में, वो मान गए हैं शायद। सास ने एक लंबी आह भरी और बोली, हाँ बेटा, मैंने तो ज़ुहैब से साफ कह दिया है कि अगर इस बार भी कोई उम्मीद ना हुई तो मैं अगले महीने तुम्हारा निकाह पढ़वा दूंगी।
فرحین چاہے یہاں رہے یا اپنے مائکے جائے، مجھے تو اب گھر کا وارث چاہیے۔ اس بنجر عورت نے تو جیسے ہماری نسل پر تالا لگا دیا ہے۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میرے دل پر پڑے ہر ضرب مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ اگلا دن اتوار کا تھا۔ میں نے سوچا شاید آج کا دن سکون سے گزرے گا، مگر ساس نے ناشتے کی میز پر ہی محاذ کھول کے رکھ دیا۔ انہوں نے پیالہ زور سے میز پر پٹکا اور میری طرف دیکھ کر بولی، فرحین تم تو پڑھی لکھی ہو، عقل مند ہو، باہر اندر جاتی ہو، دنیا دیکھتی ہو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ تمہارے شوہر کا چہرہ کتنا مرجھا گیا ہے؟ زہیب کا ایک ایک دوست باپ بن چکا ہے اور میرا بیٹا ابھی تک خالی ہاتھ گھوم رہا ہے۔ دیکھو بہو، اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر تم میں کوئی کمی ہے تو بڑے دل کا مظاہرہ کرو اور زہیب کی دوسری شادی کے لیے خود قدم بڑھاؤ۔ آخر مرد کی ضرورت تو اولاد ہوتی ہے، تم اسے اس کی خوشی سے کب تک محروم رکھو گی؟ اگر تم اس سے محبت کرتی ہو تو اس کی خوشی کا تمہیں خیال رکھنا ہوگا۔ نائلہ نے بھی فوراً سے لقمہ دیا۔ ہاں بھابھی، آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں رونق آئے گی، ورنہ لوگ تو باتیں بناتے بناتے تھکتے نہیں کہ ڈاکٹرنی کا اپنا ہی نصیب سویا ہوا ہے۔ میں نے زہیب کی طرف دیکھا کہ شاید وہ کچھ کہے گا، مگر اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ اس کی خاموشی میرے لیے ہزار تانوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ اب میں اس گھر میں اپنی جگہ کھو رہی ہوں۔ اسی ذہنی دباؤ اور خوف کے سائے میں وہ رات آئی جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا۔ ہاسپٹل میں اس غریب لڑکی زینب کی آمد اور پھر اس کے خوبصورت بیٹے کی پیدائش نے میرے اندر برسوں سے دبی ہوئی محرومی کو ایک وحشیانہ طاقت دے دی تھی۔ جب میں نے اس بچے کو الماری میں چھپایا اور باہر آ کر اس کی ماں سے جھوٹ بولا تو میرے کانوں میں ساس کے تانے، نالا کی زہریلی باتیں گونج رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں یہ بچہ گھر لے جاؤں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، زہیب دوبارہ سے میرا شوہر ہو جائے گا اور ساس کے ماتھے کی شکنیں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے اس بچے کو ایک ٹوکری میں ڈالا اور چپکے سے پچھلے دروازے سے اپنی گاڑی تک پہنچی تھی۔ راستہ بھر میرا دل ڈوبتا اور ابھرتا رہا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ پولیس میرا پیچھا کر رہی ہے یا شاید آسمان سے کوئی آواز مجھے پکار رہی ہے، مگر میری خود غرضی نے میرے ضمیر کی آواز کو دبا دیا تھا۔ جب میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا اور چلا کر کہا، اماں، زہیب دیکھیں، اللہ نے ہماری سن لی، کسی نے یہ بچہ ہاسپٹل کے باہر چھوڑ دیا تھا اور میں اسے اپنا بنا کر لے آئی ہوں، تو پورے گھر میں جیسے زندگی لوٹ آئی۔ ساس نے لپک کر بچے کو گود میں لیا تھا اور مجھے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، اور اس نے اس بات کا برا نہیں منایا تھا کہ میں کوئی بچہ لے آئی ہوں۔ وہی ساس جو کل تک مجھے منحوس کہہ رہی تھی آج مجھے دعائیں دے رہی تھی، مگر میں جانتی تھی اس خوشی کی قیمت میں نے اپنی روح بیچ کر چکائی تھی۔ وقت اپنا پوری رفتار سے گزرتا رہا اور ارمغان اب 20 سال کا ایک خوبرو اور نیک صفت نوجوان بن چکا تھا۔ گھر میں وہ سب کا لاڈلا تھا۔ وہی ساس جو کبھی مجھ پر غصہ کرتی تھی اب ارمغان کے پاؤں کی آہٹ پر بچ بچ جایا کرتی تھی۔ زہیب کی زندگی میں تو جیسے بہار آ گئی تھی۔ وہ ایک کامیاب اور فخر محسوس کرنے والا باپ بن چکا تھا، لیکن اس ساری ظاہری خوشی کے پیچھے میرا وہ کرب تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جب بھی ارمغان کو دیکھتی مجھے اس غریب ماں زینب کا وہ تڑپتا ہوا چہرہ یاد آتا جس کی گود میں نے اجاڑی تھی۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی میرے کمرے میں کھڑا مجھے گھور رہا ہے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے، فرحین، دوسروں کا حق مار کر جو محل تم نے سجایا ہے کیا اس کی بنیادیں ریت کی نہیں؟ میں نے ارمغان کو بہترین تعلیم دی، اسے ایک بڑا انسان بنایا، مگر میرے دل کا چور مجھے لمحہ بھر کو سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ نائلہ جو اب خود صاحب اولاد ہو کر اپنے گھر کی ہو چکی تھی، جب میں آتی تو ارمغان پر صدقے واری جاتی اور کہتی، بھابھی واقعی یہ بچہ تو آپ کے نصیب بدلنے آیا تھا، دیکھو آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ خوشی کا یہ سفر اس دن ایک خوفناک موڑ پر مڑا جب ارمغان نے ایک دن شرماتے جھجکتے ہوئے مجھ سے کہا تھا، امی میں نے اپنے ساتھ پڑھنے والی ایک لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ بہت سادہ اور نیک لڑکی ہے مگر وہ بہت غریب اور یتیم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ چل کر اس کا ہاتھ مانگیں۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی وہ موقع ہے کہ میں کسی غریب کی مدد کر کے اپنی گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ میں نے زہیب اور ساس کو منا لیا اور ایک شام ہم ارمغان کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے۔
وہ ایک تنگ و تاریک گلی میں واقع ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، سامنے صوفے پر ایک ضعیف سی عورت بیٹھی تھی جس کے چہرے پر وقت کی بے رحمی نے ان گنت لکیریں کھینچ دی تھی۔ وہ عورت جیسے ہی ہمیں دیکھ کر کھڑی ہوئی، میرا دل جیسے حلق میں آ گیا تھا۔ وہی انداز، وہی آنکھیں، وہ زینب تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے 20 سال پرانا وہ منظر گھوم دیا جب میں نے اس سے اس کا بچہ چھینا تھا، اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور مجھے لگا کہ زمین پھٹ جائے گی اور میں اس میں سما جاؤں گی۔ وہاں جو انکشاف ہوا وہ اس سے بھی زیادہ ہولناک تھا۔ ارمغان جس لڑکی کو پسند کر کے لایا تھا وہ زینب کی بیٹی تھی، یعنی وہ ارمغان کی اپنی سگی بہن تھی۔ زینب نے بتایا کہ اس رات جب اس کا بیٹا مردہ پیدا ہوا تھا، اس کے چند سال بعد اللہ نے اسے بیٹی دے دی تھی، مگر وہ اپنے بیٹے کا غم کبھی نہیں بھول سکی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی خود غرضی میں بھائی اور بہن کے پاکیزہ رشتے کو کتنی بڑی دلدل میں دھکیل دیا، تو مجھ سے مزید خاموش نہیں رہا گیا۔ میں نے وہیں سب کے سامنے تڑپ کر زینب کے پاؤں پکڑ لیے اور دھاڑے مار مار کر اپنا گناہ تسلیم کر لیا تھا۔ پورے کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ زہیب نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے وہ مجھے ابھی مار دے گا، اور ارمغان، میرا وہ بیٹا جسے میں نے اپنی جان سے بڑھ کر پالا تھا، وہ ٹوٹ کر وہیں فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ سچائی سامنے آنے پر ارمغان اور ماہین کا نکاح تو ممکن نہیں رہا، لیکن ارمغان نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے زینب کو اپنی اصل ماں تسلیم کیا اور اسے اپنے ساتھ رکھنے کا عہد کیا، لیکن اس نے مجھ سے کہا، امی آپ نے مجھے پالا، مجھے زندگی دی، میں آپ سے نفرت تو نہیں کر سکتا، لیکن میں اس گناہ کو کبھی بھی نہیں بھلا سکوں گا۔ آج میں اس عالی شان گھر میں بالکل اکیلی ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، پر وہ سکون نہیں ہے جو ایک سچی زندگی میں ہوتا ہے۔ قدرت نے مجھے بانجھ ہونے کے طانے سے تو بچا لیا، پر مجھے میری اپنی ہی نظروں میں ایسا گرا دیا کہ میں اب آئینہ دیکھنے سے بھی ڈرتی ہوں۔ جھوٹ اور دھوکے کی بنیاد پر حاصل کی گئی خوشی کبھی دیر پا نہیں ہوتی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو عمر بھر کے پچھتاوے کی آگ میں جلاتی رہتی ہے۔ اولاد اللہ کی دین ہے، اور قدرت کے فیصلوں میں انسانی مداخلت ہمیشہ عبرتناک نتائج کا سبب بنتی ہے۔ سچائی کو چھپانے کے لیے گناہ کئی معصوم رشتوں اور زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے، جس کا بوجھ ضمیر تا حیات ڈھونڈتا رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے، کیونکہ قدرت کا انصاف دیر سے صحیح مگر نہایت بے لاگ اور کڑا ہوتا ہے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی سٹوری آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، رمضان کی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔